السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، تو آج میں جس ٹاپک پہ آپ کے ساتھ بات کروں گا یا یہ ویڈیو جس ٹاپک پہ ہوگی اس کا نام ہے کہ زلزلہ کیوں آتا ہے۔ ریسنٹلی آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ پاکستان میں اور گرد و نواح میں جو ہے زلزلے کے جھٹکے آئے تھے اور وہ کافی شدت والے تھے، کافی شدید جھٹکے تھے۔ تو بات کر لیتے ہیں کہ ایسا کیوں۔ دیکھیں، ایسا اس لیے ہے کہ جب بھی ظلم حد سے زیادہ ہو جاتا ہے وہ اس کے بعد پھر کیونکہ انسان ہے جو وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کو اور اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے اور اپنے آپ کو زمینی خدا سمجھتا ہے۔ جو اس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے اور اسی کے ملبوتے پہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں اور میں ہی مالک ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں۔ تو اس صورت میں پھر اللہ تعالیٰ کی سرزمین پہ جب عدل و انصاف قائم نہیں رہتا تو اس صورت میں پھر زلزلہ ہی ایک حل ہوتا ہے کہ ذرا جو لوگ اپنے آپ کو زمینی خدا سمجھتے ہیں یا جو لوگ طاقت کے نشے میں اتنے زیادہ اندھے ہو چکے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو ہی سب کچھ مانتے ہیں، تو ان کی آنکھیں تھوڑی سی کھولنے کے لیے، ان کو حقیقت دکھانے کے لیے زلزلے کا جو ہے وہ لہر آتی ہے اور زلزلہ آتا ہے، دن ایک جھلک دکھائی جاتی ہے۔ تو یہ ایک جھلک ہی تھی، یہ کوئی اتنا اللہ معاف کرے اتنا کوئی زیادہ تو نہیں، ایک جھلک ہی تھی صرف، اور اس جھلک نے بھی اس طرح سے آنکھیں کھولی اور اس طرح سے زمین کو ہلا کے رکھ دیا کہ سب کو پل بھر میں جو ہے نا اللہ یاد آ گیا اور کلمہ طیبہ کا ورد یاد آ گیا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم پہ 5 نمازیں فرض ہیں، ہم پہ قرآن پاک پڑھنا فرض ہے، ہم پہ ساری چیزیں فرض ہیں، ہم پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات فرض ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیے ہیں۔ تو ہم سے جو پہلی قومیں ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں یا ان کی اگر ہم جھلک دیکھیں، ہسٹری کو اگر ہم پڑھیں تو ان پہ بھی یہی تھا۔ ان کے دور میں بھی وحیاں آتی تھیں، ان کو بھی حکم جاری ہوتے تھے، لیکن ان میں کچھ لوگ ہوتے تھے جو مان لیتے تھے اور کچھ لوگ ہوتے تھے جو نہیں مانتے تھے۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جو لوگ مان لیتے تھے وہ عذاب سے محفوظ رہ جاتے تھے، بچ جاتے تھے، اور جو نہیں مانتے تھے وہ تباہ و برباد ہوتے تھے۔ تو یہی کچھ ہمارے اندر ہو رہا ہے کہ ہمارے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو مانتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہیں مانتے، لیکن زیادہ وسیع جو تعداد ہے وہ نان ماننے والوں کی ہے۔ تو پھر بھی ہم خوش نصیب ہیں، خوش قسمت ہیں کہ ہمیں ہمارے گناہوں کی، ہمیں ہماری سرزنش کی اس طرح سے سزا نہیں ملتی جس طرح سے ہم مرتکب ہوتے ہیں گناہوں کے، یا پھر جس طرح سے ہم حقدار ہیں۔ تو ہم گناہ اور جو ہے نا ساری چیزیں، جن بھی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، ہم وہ چیزیں فخر سے کرتے ہیں اور اس چیز میں ہمیں کسی بھی قسم کی شرمندگی اور ندامت نہیں ہوتی، کیونکہ ہم فخر محسوس کرتے ہیں گناہ کرنا۔ اور آج کل تو یوں ہے کہ جتنا زیادہ بڑا گناہ ہوتا ہے اتنی زیادہ شاباشی ملتی ہے، اتنا زیادہ جو ہے نا اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ چیز انتہائی غلط ہے، یہ چیز انتہائی بری ہے۔ تو اس چیز کو ختم کریں اور اللہ تعالیٰ اپنے ایمان میں رکھے، سب کو اللہ تعالیٰ حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ تعالیٰ سب پہ اپنی کرم نوازی رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس طرح کی آفتوں سے، اس طرح کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے گناہوں پہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رکھے اس طرح کی آفتوں سے، اس طرح کی چیزوں سے۔ تو آپ سب لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اپنے گناہوں کی، اور جتنا بھی کچھ ہے، جو بھی کچھ غلط کرتے ہیں اس سب سے باز آ جائیں اور اپنے کیے ہوئے پہ ندامت زدہ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔